حضرت عیسیٰ جو تھے ایک پہاڑ کے پاس سے گزرتے چلے جا رہے تھے، جب دیکھیے اس امت کی فضیلت، اس پہاڑ میں بڑی روشنی نکل رہی تھی، جیسے جواہرات، یہ ساری چیزیں روشنی نکل رہی، پہاڑ کے پاس پہنچے، اسے حکم دیا یہ کیسی روشنی ظاہر کرو، اس نے ظاہر کیا ہیرے جواہرات، کہ یہ کیسے ہیں؟ کہنے لگے کہ اے روح اللہ، حضرت موسیٰ کے قوم کا ایک آدمی تھا، جب اس نے حضرت موسیٰ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سنی تو کیا کہ اس کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی، تو اس نے کہا پروردگار مجھے اسی پہاڑ کے اندر مجھے چھپا دے، اس وقت تک کی مجھے زندگی دے دے کہ جب تک میں ان سے ملاقات نہ کر لوں۔ تو وہ اس پہ چلا گیا، آپ نے کہا اس کو بھی ظاہر کرو، وہ بھی ظاہر آئے، پوچھا اس سے کیا مسئلہ، بتایا اس نے کہ یہ ہے کہ میں اس طرح سے نام سنتا تھا آپ کا تو مجھے محبت آئی ان سے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اس وقت تک کی زندگی دے جب تک میں ان کی زیارت نہ کر لوں۔ تو کہنے لگے کہ تم یہاں پر کتنے دن سے اس کے اندر غار میں عبادت کرے؟ کہنا اے روح اللہ ہمیں 600 سال گزر گیا۔ ان کا 600 سال گزر گیا کہ ہاں 600 سال مجھے گزر گئے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار کیا اس شخص سے زیادہ بھی زمین پہ کوئی صاحب فضیلت ہے؟ کیا اس شخص سے زیادہ بھی کوئی زمین پر صاحب فضیلت ہے؟ اب سنیے کہ پروردگار کیا کہتا ہے، خطاب ہوا کہ اے عیسیٰ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص رجب میں ایک روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ فضیلت، اس سے زیادہ صاحب عزت ہے وہ شخص۔ ایک روزہ رکھے گا، اس کا ایک روزہ ان کا 600 سال سے جو عبادت کر رہے ہیں اس سے اوپر چلا گیا۔ رجب کا ایک روزہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، وہ شخص اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور صاحب عزت ہے۔ کس کے وجہ؟ رجب کے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ اس سلسلے میں بتا رہے کہ یہ اگلے کل یا پرسوں میرے خیال سے رجب کی پہلی تاریخ آ جائے گی، تو پہلی تاریخ سے بڑی شدید گرمی بھی ہے، تو گرمی سے کہیے گا ہمیں اس ثواب سے محروم نہ کرو، ہمت پکڑیے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگیے گا مالک وہ 600 سال سے اس کے اندر بڑا پہاڑ کے اندر پڑا تھا، عبادت کر رہا تھا، ہم کیا ایک دن نہیں عبادت کر سکتے؟ یہ کہ جو فضیلت حاصل کرے تو نہیں تو کہا کہ اس امت سے جو لوگ ایک دن رجب کا روزہ رکھیں گے وہ اس سے زیادہ فضیلت کے حامل ہوں گے۔ تو مجھے توفیق دے کہ پروردگار میں تو آگے دیکھیے ابھی بتانے کی کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ آپ کو اس کو خاطر میں لائیے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جسے داعی کہتے ہیں، دال الف عین یہ داعی کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے جب رجب کے مہینہ آتا ہے تو فرشتہ صبح تک ندا دیتا رہتا ہے۔ اب یہ کون بتا رہا ہے؟ کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ہم تو بہت ساری چیز نہیں سن رہے، ہم نہیں سن رہے تو ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 کلمات کہتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ روزانہ صدقہ ڈالتے ہیں صندوق میں، ہمیں پتہ نہیں کون بتا رہے کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں، کون بتا رہا کہ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بتا رہے ہیں وہی سچ ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جہنمی یوں گفتگو کر رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ جنتی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ سب قرآن یہی ساری اطلاعات سچ ہیں اور حق ہے۔ باقی جتنی اطلاعات ہیں سب میں جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ کبھی کبھی تو بہت ساری اطلاعات کئی دنوں بعد، مہینوں بعد، سالوں بعد پتہ چل جاتی ہے تو فراڈ تھا، یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ سب دھوکہ ہے اس دنیا کے اندر ساری چیز۔ لیکن قرآن و حدیث تو سچ ہے، تمام جن و انس مل جاؤ، مل کے ایک آیت بنا کے لے کے آؤ تو تم نہیں لا سکتے۔ یہ کہا نا قرآن کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا، تو یہ سچ کہا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک فرشتہ صبح تک ندا دیتا ہے، رجب میں کیا ندا دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اب سنیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ وہ ندا دیتا ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تب یہ اطاعت یہ فرشتہ کہہ رہا ہے تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ جو آ گیا تو اس میں کیا ہے؟ اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جو مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ بہترین مہینہ آیا، بہت مناسب ہے، بہت غنیمت ہے۔ کیا کیجیے؟ کثرت کے ساتھ دعا مانگیے، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ دعا مانگیے، دعا مانگے اسے قبول کرتا ہوں۔ جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ جو سوال کیجیے تو روزے سے بھی ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں، دعا بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا۔
جو مجھ سے سوال کرتا ہے مجھ سے عطا کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں مجھ سے ہدایت دیتا ہوں. لیکن سب سے اہم ترین چیز یہ آئی، جو مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے مجھ سے ہدایت دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے نا تو کوئی چیز روک نہیں سکتی، اس آدمی کو کوئی کام روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی، کیا کام تھی، کیا نیکی تھی. کبھی آپ رسمی طور پہ بھی سب نہ سونا کریں، کبھی کبھی سوچا بھی کریں، یہی ساری سوچ تو فائدہ پہنچائے. کیا ہدایت تھی، کیا توفیق تھی، وہب قلبی کو کہاں سے توفیق ملی، کہاں سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کو آئی، وہاں تک آئی، کیا ہوا اس کے ساتھ. ماں عیسائی خاندان کیا ہو گیا، خود بھی قربان ہو گیا، بیوی بھی قربان ہو گئی، ماں بھی ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تھی. یہ کیا ہو گیا اچانک؟ یہ اچانک ایسے ہی ہوتا. جب اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ مانگا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں. جو وہ چاہتا وہ دے دیتا ہے. بس راضی رہیے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. یہ دیکھیں ان کو ہدایت ملی تو یہ راضی ہو گئے ہر طرح کے. اس ریگستان کی گرمی دیکھیے، وہ بھوک پہ بھی راضی ہو گئے، پیاس پہ بھی راضی ہو گئے، موت پہ بھی راضی ہو گئے، ہر چیز پہ راضی ہو گئے. وہ لوگ راضی ہو گئے تو کیا مقام مل گیا ان کو. یہ کربلا کے شہیدوں کو جو ہر وقت سلام کیا جاتا ہے تو ہے یا نہیں، کیا مقام مل گیا. تو اس میں کیا کام کیجئے، ہدایت طلب کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت. اس مہینے میں اپنے اور بندے کے درمیان، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان دوستی کا مہینہ قرار دیا. سبحان اللہ، دوستی کا مہینہ قرار دیا اس مہینے کو. کب کو؟ رجب کو. پھر فرماتے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر اللہ کے رسول ہی فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا بہت بڑا مہینہ، کوئی مہینہ بھی اس کی احترام و فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں پہنچ. تو جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے گا، ایک دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی، اس کو خوشنودگی کا مستحق ہوگا. اللہ کا غضب اس سے دور ہوگا اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو جائے گا. جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو جائے گا ایک دن کا روزہ رکھنے سے. رکھ لیجیے، گزر بھی جائے گی، شام بھی آ جائے گی، گزر بھی جائے گی، بہت ساری فضیلت مل جائے گی، آپ کو خوشی بھی ہوگی. چلیے میں نے آج کا روزہ رکھ لیا، افطار کا وقت بھی آئے گا. اس میں ایسے ہی وعدہ کر رہا پروردگار کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، مجھ سے توفیق کی دعا مانگوں گا. تو رمضان روزہ رکھنے کے بعد تو ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے دعا پڑھی، انا انزلنا پڑھا، دعا پڑھی، ابھی آپ روزہ افطار کرنے کے لیے جا رہی، اس وقت دعا مانگیے. تو وہ اور عام حالت میں بھی کہا گیا کہ روزے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد افطار سے پہلے دعا مانگے تو بہت کچھ. پھر تو رجب میں تو خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں دعا قبول کروں گا. تو کتنی فضیلت ہے، کتنا بہترین موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے کہ ہم زندہ ہیں کہ رجب کا مہینہ آ گیا، ہماری زندگی میں رجب کا مہینہ آ گیا. کتنے لوگ ایسے تھے جوان مرتے چلے جا رہے، بوڑھے مرتے چلے جا رہے، کیا کیا ہو رہا، بیمار پڑ گئے. وہ سارا کا سارا نکل جا. ہم خدا کا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت دی ہے، مجھے زندگی دی ہے کہ یہ مہینہ مجھے مل گیا. تو پھر کیا کیجیے، رکھ ڈالیے گا روزہ. پھر یہ رسول اللہ پھر فرماتے ہیں جو شخص رجب میں 3 روزے رکھے گا تو خدا اسے کیا کرے گا، ہر روزے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب دے گا. اس امت میں ہونے کی فضیلت مل رہی نا، ایک روزہ ایک رکھ رہی اور ثواب آپ کو پورے سال کا مل رہا. ایک روزہ رکھے گا تو پورے سال کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. پھر فرما رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ جب جو شخص رجب میں 1 روزہ رکھے گا تو جہنم کی آگ سے 1 سال کی مسافت سے دور ہو جائے گی، اور جو شخص 3 روزہ رکھے گا تو پھر جنت اس پر واجب ہو جائے گی. 3 روزہ رکھے گا تو جنت اس پر واجب ہو جائے گا. ویسے اگر آپ ثواب الاعمال نام کی کتاب جو شیخ صدوق کی ہے وہ خریدیے گا تو خریدیے، آپ کے بھی کام آئے گی. آپ اس جگہ دنیا میں چھوڑ کے چلی جائے گی تب بھی وہ آپ کے کام آتی رہے گی. یہ کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بہت ساری چیزیں آپ دنیا میں چھوڑ کے چلی جائے گی. بہت بہترین گاڑی تھی، بہت اچھا مکان تھا، آپ کا بنگلہ تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ آپ کے کام نہیں ہے. لیکن یہ کتاب چھوڑ کے جائیے گا تو یہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ آپ کے ہی کام آتی رہے گی. یہ اس کا فائدہ ہے. شیخ صدوق کی کتاب ہے ثواب الاعمال، اس میں دیکھیں رجب کے پہلے روزے سے فائدہ شروع بتایا رسول اللہ، پہلے، دوسرا، تیسرا، یہ 30 روزے کے فائدے بتائے. اتنے ہیں 30 روزے کے فائدے کہ اگر آپ اس سے پڑھنا شروع کیے تو دماغ چکرا جائے گی. اتنا ثواب، کیونکہ ہم اس محدود دنیا کو جانتے ہیں نا، اس لیے یہیں کی نعمتوں کو جانتے ہیں. اس میں اگر بہت زیادہ ہو جاتا تو اکتاہٹ سی ہونے لگ جاتی، کم ہو جاتی ہے تو خوف سا آنے لگتا ہے. ان تمام چیزوں کو پڑھیے گا تو عقلیں حیران ہو جائیں گی، اتنا ثواب وہاں کے لیے رکھا گیا.
تو اس کتاب کو خریدے تو پڑھیے گا تو دیکھیے گا. پھر ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب میں 7 روزے رکھے تو جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے. 7 روزے رکھے رکھ رہے ہیں لوگ, بہت سارے جاننے والوں میں سے ہیں, آپ کی بھی جاننے والوں میں سے ہیں, ہمارے جاننے والے جو روزہ پابندی کے ساتھ اور بہت کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں کہ ہاں رک رہے ہیں کہ پورا رجب کا مہینہ پورے رجب میں روزے رکھ رہے ہیں. آپ لوگ بھی رجب پورے رجب رکھ ڈالیے, رجب میں رکھ ڈالیے, شعبان کا بھی رکھ ڈالیے, پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ تو فوتی ہو چکے ہوں گے تو اس کا تو ثواب بھی ثواب ملے گا, کیونکہ رمضان میں مرنے تو ایسے بھی ثواب بتایا گیا تو اور فائدہ ہو جائے گا. 2 مہینے روزہ رکھے, رمضان میں چلا گیا تو قبر کی مصیبت سے بھی نجات مل جائے گی, قبر میں اس کو کوئی وہ نہیں ہوگا. تو بہرحال کون رکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں رکھ رہا, تو بہرحال وہ بھی تھوڑا بہت جو بھی آدمی کی استطاعت ہے وہ رکھ ڈالے روزہ. پھر کہا جا رہا ہے کہ جو 7 روزے رکھے گا تو جہنم کے 7 دروازے اس کے بند ہو جائے گا, اور جو 8 روزہ رکھے گا تو جہنم کے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, اور کہا جائے گا جس دروازے سے جی چاہے جاؤ تم. جی اچھا, صرف روزہ رکھنے کی بات نہیں ہو رہی اس میں, دیکھیے اس میں دعا کی بھی بات آ گئی. آپ کی جو بتائے کہ اس میں جو دعا مانگے گا وہ دعا اس کی قبول کروں گا, جو اطاعت کرے گا توفیق کی بھیک مانگے گا, یعنی اس ساری. تو ساتھ میں کچھ یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پہ کچھ ذکر کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. ذکر کا کہ کیا ذکر کرے, ذکر کرتا رہے. کچھ تسبیحات بھی بتائی گئی, رجب میں کچھ تسبیحات, اس میں کون سی ایک تسبیح بتائی گئی. کہا جا رہا ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے, رجب کے مہینے میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو خداوند عالم اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا اور 100 شہر جنت میں اس کے لیے بنائے گا. پورے رجب کے مہینے میں 1000 دفعہ. ارے آپ تو روزانہ 1000 دفعہ پڑھ سکتی ہیں, درود تسبیح پڑھ ڈالیے لا الہ الا اللہ کی 1000 دفعہ, تو کیا ہوگا. لا الہ الا اللہ تسبیح میں, تسبیحات میں, ذکر میں جو اس کو کہا جاتا ہے سر فہرست یہ والی تسبیح ہے ذکر, ذکر میں لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ پڑھیے گا, یہ ثواب بتایا گیا. پھر کہا جا رہا ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے, کہ لا الہ الا اللہ, یہ جنت کی قیمت ہے, یہ افضل ترین تسبیح میں کہا جاتا ہے. پھر رسول اللہ فرماتے کہ جو کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے مگر اس کے نامۂ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. کوئی ایسا مومن نہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے نامۂ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور برائیوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. برائیوں کی جگہ پہ آپ نے ایک تصویر لا الہ الا اللہ پڑھ دی, 100 دفعہ آپ نے پڑھ لی تو کیا ہو گیا, آپ کی برائیاں مٹا دی گئی اور اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی گئی. آپ کہیں پھر کیا پوچھنا, ہم صبح کے وقت پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر دن بھر نہیں. تو اس کی ایک شرط بھی بتائی گئی لا الہ الا اللہ کی, جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا, خلوص کے ساتھ. اس کا خلوص کیا ہے, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ شیطان آپ کو دھوکہ دے گا, علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں معلومات نہیں ہوئی, لیکن ہر عبادت کے ساتھ تقویٰ ضروری ہے, لازمی ہے. بغیر اس کے آپ کی کوئی عبادت فائدہ مند نہیں ہوگی. مولا مشکل کشا کا وہ قول تو یاد ہی ہوگا نا آپ کو, بغیر علم و زہد کے عبادت جسم کو تھکانا ہے. علم و زہد یعنی علم و پرہیزگاری نہیں ہے تو عبادت میں صرف جسم تھکایا جا رہا ہے, جسم کو تھکانا ہے. تو جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا, اور خلوص اس کا یہ ہے کہ اس کا اخلاص اسے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے, اور پھر لا الہ الا اللہ کہے گا تو کیا ہوگا, اس کی گناہ سارے مٹا دیے جائیں گے, اس کی جگہ پہ نیکی لکھ دی جائے گی. پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اس مہینے میں کیا کام کرے, قل هو اللہ احد پڑھنے کی بھی فضیلت بتائی گئی کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کام کرے, قل هو اللہ احد پڑھیں. اب زیادہ زیادہ میں کیا ہے, ایک جگہ پہ تو ہے کہ 10,000 دفعہ پڑھے یہ پورے مہینے میں. تو اب آپ خود حساب لگا لیجئے اپنی اپنی وقت کی حساب سے کہ آپ کو کتنی دیر آپ دے سکتی ہیں. اور بعض جگہ کہا گیا کہ نہیں, اگر یہ نہیں کر سکتا تو کہے کہ 1000 دفعہ پڑھے. پھر کہا گیا کہ پورے مہینے میں اچھا 100 دفعہ پڑھ ڈالے تو بڑی فضیلت رکھتا ہے. 100 دفعہ کہ 100 یعنی پورے مہینے, یعنی ایک دن کے اندر آپ 25-30 دفعہ صرف پڑھیے گا تو شرم بھی تو آئے گی.
کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. جو عبادت کرتے تو پیر سوج جایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھا اے محمد بس کرو, رسول اللہ کہتے کہ ہم نے تیری عبادت کی نہیں, حق ہی نہیں ادا کیا, وہ یہ کہہ رہے ہوتے تو ہم ان کی امت کے ان کے ماننے والے. بی بی سیدہ کس طرح عبادت کیا کرتی تھی, جب آپ کی ان کی پسلیاں جب شہید ہو گئی تو کیا ہوتی, ایک ہاتھ پسلی پہ رکھتی تھی, ایک ہاتھ سے دیوار پکڑ کے سہارا لے کے تب کھڑی ہوتی تھی نماز کے لیے. اب ان کی ماننے والیاں ہیں تو آپ کیا اتنا کم کریں گے؟ آپ کی عبادت تو بہت زیادہ ہونی چاہیے, بہت زیادہ ہونی چاہیے عبادت, کیونکہ آپ جن کی ماننے والیاں ہیں ان کی عبادت کیسی تھی, اور کوئی مستحبات چھوڑتی نہیں تھی, جبکہ آخری وقتوں میں بھی. تو آپ اس میں کہا جا رہا ہے کہ 10,000, آپ یہ 10,000 دفعہ کیسے پڑھا جائے, یہ کیسے ابھی بتاتے ہیں کیسا پڑھا جائے. ایک واقعہ سنائیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایسے لوگ دنیا میں گزر گئے ہیں جو یہ کیا کرتے تھے. آپ کوئی کام کریں, آپ نے ابتدا نہیں کسی کام کی کیا, آپ کسی کام کی ابتدا کیجئے اگر تو دیکھیے کہ پھر وقت کون دے گا, کیسے نکلا کہ یہ ذکر جو ہے یہ خود ہی وقت دے گا. آپ کیا سمجھ رہی ذکر کو معمولی, اس ذکر سے کیا کیا کام ہو جاتا. ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں ہمارا کچھ ہو ہی نہیں رہا, ہو کیا نہیں رہے, یہ ذکر آپ کو وقت بھی دے گا, وقت میں آپ کی وسعت بھی دے. پھر اگر آپ کہیں بیان کیجئے گا تو خود ہی آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ ہم کیسے کر لیتے ہیں, آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کیسے کر لیتے. لیکن بہرحال ابھی تو تعجب ہی ہوگا کہ کیا کرے گا. پھر کہا گیا ہے کہ کتنا, یا تو 10,000 دفعہ پڑھے پورے مہینے میں قل واللہ احد, یا 1,000 دفعہ پڑھے پورے مہینے میں قل واللہ احد, یا کم سے کم 100 دفعہ پڑھے. آپ ایک تسبیح روز پڑھیے گا, ایک تسبیح روز پڑھیے, چھوڑ دیجئے بہت ساری چیزیں, ٹیلی فون چھوڑ دیجئے, ڈرامہ چھوڑ دیجئے, فلانا چھوڑ دیجئے, خبریں چھوڑ دیجئے, ڈپریشن نہیں ہوتی خبریں سن. تو بہرحال پھر کیا کہا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی جمعے کی فضیلت تو ہمیشہ زیادہ ہے, ہمیشہ 12 مہینے جمعے کو, لیکن جب کوئی خاص مہینہ آ جاتا ہے تو اس میں جمعے کی فضیلت جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے. اب جیسے رجب کا مہینہ ہے, اس میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے دن جو 100 دفعہ قل واللہ احد پڑھے گا, یعنی جمعے کے دن اب اس کی فضیلت بڑھ گئی, جو 100 دفعہ قل واللہ احد پڑھے گا اس کے لیے خاص نور ہے جو قیامت کے دن اسے جنت کی طرف کھینچ کے لے کے جائے گا. ایک خاص نور جمعے کے دن جو قل واللہ احد پڑھے گا. جمعے کے دن صدقے نکالنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے, جمعے کے دن خوشبو لگانے کا بھی ہے. آپ اپنی حد تک, اب خوشبو کو کہہ رہے ہیں بھی پھر پرچہ آ جائے گا کہ یہ لوگ خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے. ہاں انہیں پتہ ہے, ان لوگوں کو پتہ ہے کہ خوشبو کیسے لگایا جائے گا. بعض خواتین ایسی ہیں جو ان کی جا نماز کھولیے تو آپ کہیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ, واقعی یہ نماز سے عشق کرنے والی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, لوگ کھانے پینے سے سیر ہو جاتے ہیں لیکن میں نماز سے سیر نہیں ہوتا. ان کے ماننے والوں کی نماز کتنی خوبصورت ہونی چاہیے, کتنی اچھی نماز پڑھنی چاہیے. ان کی آپ جا نماز کھولیے تو خوبصورت سی تصویر بھی رکھی ہوئی ہے, اتر کی چھوٹی شیشی بھی رکھی ہوئی ہے, تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں. بعض جگہ جائے گی تو آپ کھولیے تو عجیب اجڑی ہوئی جا نماز ہوتی ہے, ایک دانہ ادھر ایک دانہ اتنا دور, تصویر کر کے پڑھا بھی نہیں جائے گا. آپ کی کیسے پڑھیے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کے ان کی باقی نماز بھی کیسی ہوتی ہوگی. وہ بہرحال تو کہا جا رہا ہے کہ قل واللہ احد پڑھے کہ ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف کھینچ کے لے جائے گا. اچھا اب دیکھیے جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو حکایت سنائیں گے, ایک حکایت سنائیں گے کہ دیکھیے اتنی دفعہ پڑھنا کوئی آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ سے کم پڑھنے کو کہا جا رہا ہے. بیت المقدس میں ایک خاتون رہا کرتی تھی, کسی زمانے کی بات ہے, 100-200 سال پہلے کی اور کچھ ہوگی. وہ کیا کرتی تھی, خاص قسم کا لباس پہنتی تھی, پشمی لباس. اب پشمی لباس کیا ہے, اونی اور ریشمی ملا کے کوئی بنا اس طرح وہ لباس وہ پہنتی تھی, اور اسی لباس کو پہن کے رجب میں وہ روزانہ 12,000 دفعہ قل واللہ احد پڑھتی تھی. 12,000 دفعہ قل واللہ احد پڑھتی تھی. 12,000 سن کے تعجب ہوگا آپ کو, ہوگا نا تعجب ہو رہا, ہمیں بھی تعجب ہو رہا. لیکن تعجب اس لیے رہے ہو رہا کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں نا, جہاں اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, الگ لوگ گاؤں بھاگ بھاگ کے کراچی آ رہے ہوتے ہیں, چلیں گے یہاں چل کے رہے, کیونکہ بہت ساری چیزوں کی خرابی بھی ہے. یہاں 12-1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں, 2 بجے تک, اس کے بعد پھر دوسرے دن تک اس وقت سب سوتے رہتے ہیں الارم لگا کے کہ جب ان کے دفتر جانے کا وقت تو ہڑبڑا کے اٹھتے, جلدی جلدی تیار ہوتے اور بھاگ جاتے. صبح کی نماز کہاں گئی, وہ کہاں گیا, نماز شب کدھر گئی, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. سب یہ اس شہر کی خرابی ہے. جبکہ اسی شہر میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو 8 بجے سو جاتے تھے, 3 بجے اٹھتے تھے, آج بھی موجود ہے.
پتہ لگا یہ اچھے لوگوں کے درمیان اٹھیے بیٹھیے تو آپ کو بھی پتہ چلے کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو ایک دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کوئی ماڈل دیکھتا ہے آدمی، ماڈل دیکھ کے اس کی نقل کرتا ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسے ماڈل ہوں تو اس کی نقل کی جائے کہ ہمارے تو اللہ معاف کرے جیسے ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آپ کو ہر وقت جو چیز دکھائی جاتی ہے اس سے جو ملتی. تو یہاں پہ جو ہے کہ اگر 8 بجے ہم نے جب یہ گھر میں تذکرہ کیا، ہماری بھائی کرنے لگی کہ بھائی یہ ماسیاں بھی صبح اٹھ جاتی ہیں، اس لیے کہ 9 بجے تو سو جاتی ہیں، 9-10 بجے، اس لیے وہ صبح ہی اٹھ کے بیٹھ جاتی کیونکہ ان کو گھر میں جانا ہوتا کام کرنے کے لیے. تو یہاں اگر ہم لوگ بھی جلدی سو جائیں، جلدی اٹھیں، تو وہاں پہ بیت المقدس میں جو آج سے 100-200 سال پہلے کی بات ہوگی، تو یہ عورت تھی جو اس کو شوق تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں ہم تو اتنا پڑھیں گے، تو وہ 12,000 دفعہ قل واللہ پڑھ لیا کرتی، وہ پڑھتی رہتی تھی. ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی، کبھی نہ کبھی تو بیمار پڑ گئی بیماری. جب بیمار پڑ گئی تو اس کی بیماری طولانی ہوئی، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی لباس میں دفن کرنا. بیٹا بھی علاج کرتا رہا، ماں کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد ماں کا انتقال ہو گیا. اس نے لے جا کے جب ماں کا انتقال ہو گیا تو فرط جذبات و محبت میں قیمتی سا کفن اس کو دیا، اور لے جانے کے بعد قیمتی کفن دینے کے بعد اس کو دفنا دیا. دفنانے کے بعد جب اس کی سویا وہ تو رات خواب میں دیکھا کہ ماں آئی ہوئی کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، میں تجھ سے راضی نہیں ہوں. کہ کیوں ماں، میں نے کیا کیا کہ مجھ سے راضی نہیں؟ کہ میں نے تجھے جو وصیت کی تھی تو نے میری وصیت پہ عمل نہیں کیا. یہ گھبرا کے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد وہ کپڑا ڈھونڈا ماں کا کہاں ہے، اس کپڑے کو جلدی کپڑے کو لیا اس نے، یہ وہی لباس جو اس کو پہن کے اس نے کہا تھا کہ اسی لباس میں مجھے دفن کر دینا. وہ لباس لیا، جلدی سے گیا، جانے کے بعد قبر کھودی کہ میں اس لباس کو کم سے کم قبر میں تو ڈال دوں اس کے اوپر، کہ یہ وصیت پوری ہو جائے. جب اس نے کھود کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں. یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں، یہ کیا ماجرا ہے. تو ایک آواز اسے سنائی دی. آواز ہے، کیا تو نے سنا نہیں؟ کیا نہیں سنا؟ کہ جو شخص رجب کے مہینے میں ہماری اطاعت کرے گا میں اسے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ کی محبت کوئی معمولی تھوڑی ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی برداشت، واقعی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی والی ہے. یہ پروردگار کے مطلب جس قدر وہ احسان کرتا ہو، جس قدر ہم ناشکرے ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں. کہ اگر آپ پڑھیے تو آدمی سچے دل سے پڑھیے تو خود اس بات پہ ہی چیخ کے کتنا آدمی روئے کہ واقعی تو کتنا رحم کرنے والا ہے اور ہم کتنے نافرمان ناشکرے ہیں. یہ کوئی حد اور انتہا نہیں. وہ کہہ رہا کہ ہم کیا تم نے سنا نہیں کہ جو اس مہینے میں جو ہماری اطاعت کرے میں اسے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا. تو کہاں سے تنہا رہتی؟ یہ 12,000 دفعہ قل واللہ پڑھی. یہ جو سعد ابن معاذ جو تھے، سعد ابن معاذ جو رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ نماز جنازہ جب رسول اللہ پڑھ رہے تو 70 دفعہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. تو پوچھا کہ کیا دیکھا؟ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسا؟ کہ ہر دفعہ میں آواز بلند کرتا ہوں ایک فرشتوں کے ایک غول آتا تھا، فرشتوں کے ایک غولا، یہاں تک 70 دفعہ فرشتوں کی ٹولیاں آتی گئیں سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. پوچھا گیا یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت قل واللہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے یہ ہوا. اللہ تعالیٰ یہ سورہ اتنا ہے. تو یہ اس مہینے میں خصوصی طور پر یہ کہا گیا کہ اس کو خصوصی طور پر اس مہینے میں اس کو پڑھو. کیا قل واللہ ہو تو پڑھو. تو انشاءاللہ پڑھیے گا آپ لوگ جتنا بھی ہو سکے، جتنی بھی توفیق ہو. اور اگر یہ عادت بن جائے تو انشاءاللہ پورے زندگی کے لیے لگا لیجیے گا. ہم لا الہ الا اللہ کی تسبیح پوری زندگی پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے. درود کی تسبیح روزانہ پڑھیں گے. مختلف ذکر ہیں جو روزانہ پڑھیں گے، پڑھنا بھی چاہیے. ذکر کے باب میں بہت ساری چیز بتائی تھی، یہاں تو دیکھیے پھر کبھی موقع آئے گا تو پھر بتائیں گے کہ ذکر کے آگے کیا کیا ہمیں روزانہ ہمیں ہر وقت جو ہے خوف و دہشت اور جس حالات میں ہمیں گزرنا پڑتا ہے ہمیں تو روز ہی ذکر کرنا چاہیے. وہ کہتے نہیں کہ گھر سے باہر نکلنے لگو، تو آج کل تو ایسے بھی کہا گیا گھر سے باہر نکلو تو کیا کرو کہ اپنے چاروں طرف آگے پیچھے اوپر نیچے قل واللہ احد پڑھ کے پھونک لو، اپنے آپ کو حصار میں دے لو. قل واللہ احد کے حدیث میں آیا. چھٹے امام کے غالباً یہ روایت ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ پھر کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں استغفار زیادہ سے زیادہ کرو. استغفار کیا کرو؟
استغفار زیادہ سے زیادہ کرو اس مہینے میں. بحر الانوار کی روایت ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ، یعنی گناہوں کی معافی کا مہینہ، گناہ معاف ہو جائیں گے. بس سارا مسئلہ گناہی کی وجہ سے تو ہوتا ہے. یہ عمریں جو گھٹ رہی ہیں وہ کس کی وجہ سے گھٹ رہی ہیں؟ کہ بعض لوگ جو ہے اپنی عمر کے کس وجہ سے جلدی جلدی مرے؟ گناہ کی وجہ سے. بہت سارے گناہ جس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ عمریں گھٹتی جا رہی آج کل، یعنی گناہ کی وجہ سے عمریں گھٹ رہی ہے. اس میں جیسے یہ صلہ رحمی ہے، یہ قطع رحمی آپ نے کر دیا تو عمر گھٹ رہی ہے. اور بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے عمر گھٹ رہی ہے. یہ اچانک جو موتیں آتی ہیں وہ اس میں بھی بہت سارے گناہ بتائے گئے کہ اس وجہ سے اچانک موتیں ہو رہی ہیں آج کل کی، یہ ہو رہا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں کیا کام کرے؟ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے اس مہینے میں، کیونکہ خداوند عالم سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق میں. خالی استغفار پڑھنے سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے خالی استغفار پڑھ لیا اس کے بعد پھر گناہ. آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق بھی مانگیے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچاتا بھی رہے. ورنہ یہ خالی استغفار پڑھنے سے ادھر استغفار بھی ہوتا جا رہا ادھر گناہ بھی ہوتا جا رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. بچنا چاہیے ہمیں، لیکن یہ فائدے سے مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوگا. استغفار کبھی نہ کبھی تو آ کے آپ کو کہیں نہ کہیں تو روک ہی دے گا. تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اور اس مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگے کہ ہمیں آئندہ گناہ نہ کرے. اور پھر اس مہینے کو اسب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں میری امت پہ رحمت برستی رہتی ہے. اس مہینے میں میری امت پہ رحمت برستی رہتی ہے. تو کتنے کام کرنے ہیں اب گن ڈالیے کہ کیا کیا کام کرنا ہے. کیا ہمیں استغفار کرنا، ہمیں دعا کرنا، ہمیں روزہ رکھنا، ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنا، ہمیں قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اس کی تسبیح پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری کچھ نمازیں بتائیے، ایک ایک 2 دن کی نمازیں ہیں کہ فلاں کو پڑھ لو، فلاں اتنی نماز پڑھ لو، فلاں نماز پڑھ لیجیے. اس میں کچھ بتائے گی کہ اتنی دفعہ یہ سورہ پڑھے، یہ سورہ پڑھے، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. مفاتی کھولیے، کھولنے کے بعد دیکھ لیجیے مفاتی میں رجب کے اعمال میں بہت ساری چیزیں تو یہی مل جائے گی. بہت ساری چیزیں آپ کو کیا ہوگی، رجب کی ایک پامفلیٹ بھی یہاں تقسیم کیا جائے گا جس میں بہت ساری چیزیں ذکر ہے، وہ دیکھیے گا. اس کے علاوہ مفاتی کھول کے ضرور دیکھیے گا، اس میں بھی بہت ساری نمازیں، بہت ساری، ہر آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اپنے شوق کے مطابق اس میں سے نکالے اور نکالنے کے بعد پڑھ لے. تو گناہوں سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ گناہ بیماری، استغفار دوا. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. گناہ جو بیماری ہے، استغفار میں دوا ہے اس کی. اور مکمل شفا کیا ہے اس کی شفا کیا ہے؟ دوبارہ گناہ نہ کیا جائے. نہیں، شفا یہی ہے کہ آپ دیکھتی رہیے کہ آپ توبہ کر رہی لیکن گناہ بھی کر رہی، تو آپ سمجھ جائیے کہ ابھی شفا نہیں ملے. دوا تو کر رہے ہیں لیکن شفا نہیں ملی. مکمل شفا اس کی کیا ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کیا، انجام نہ دیا جائے. تو یہ اس کی شفا ہے. تم زیادہ زیادہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں استغفار سکھایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے. اس نے اسی لیے سکھایا کہ ہماری مغفرت ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہ سارا کام ختم ہو گیا، جتنی چیز تھی سب ہم نے بتا دی، اور وقت بھی اتنا بچا ہوا. اب کیا کیا جائے؟ ایک چیز اور رہ گئی، وہ بھی بتا دی جائے. کیا؟ مثلا کوئی شخص بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی اور کسی مجبوری کی وجہ سے خواتین کی کوئی بہت ساری مجبوری آئی تھی اس وقت. تو اب کیا کریں؟ ہے نا، ہم اس امت سے ہیں کہ جہاں کوئی دروازہ بند ہی نہیں، خیر کا دروازہ نہیں بند ہے. یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں کہ بھائی اب کیا کیا جائے. سن رہا تھا بیٹھا ہوا ایک آدمی رسول اللہ کے پاس، وہ تمام تعریف کرتے چلے جا رہے کہ پہلے دن کا روزہ رکھے گا، یہ فائدہ، دوسرے سارا سن چکا. تو سننے کے بعد کہنے لگا، یہ اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا کوئی آدمی مریض کے علاوہ بوڑھا ہو، کوئی عورت اور کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتی، تو اللہ کے رسول پھر کیسے کیا کیا جائے؟ ان کا ٹھیک ہے سن لو کیا کیا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے روزے رکھنے کا جو اگر عاجز ہو تو کون سا عمل انجام دیا جائے جس سے ثواب پا سکے؟ تو آپ نے فرمایا ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو روٹی بطور صدقہ دے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائے. ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اور اس قسم کا کہا گیا کہ اس کی قسم کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے،
اب اللہ کے رسول کرے یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اس کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب وہ اس انداز سے ہر دن کے بدلے میں صدقہ دے گا تو ان تمام چیزوں کو پالے گا جس کا میں نے بیان کیا ہے، یعنی تمام روزوں کا ثواب تمام چیزوں کو پالے گا جس کا میں نے بیان کیا ہے، اس میں ذرا برابر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ بے شک اگر آسمان اور زمین کے تمام مخلوق اس ثواب تک پہنچنے کے لیے اکٹھا ہو جائیں تب بھی اس کا 10واں حصہ نہیں پا سکتے۔ اس انداز میں جو آدمی کام کرے گا، روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے، کہنے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلائے، ایک مسکین کو روزانہ کھلائے تو یہ پالے گا۔ کہیں تمام مخلوق جمع ہو جائیں تو ثواب تک نہیں پہنچ سکتے، نہ اس کے 10ویں حصوں کو بھی نہیں پا سکتے اور پہنچ سکتے۔ اور جو اس شخص کو جنت میں فضیلت اور درجات حامل ہوں گے وہ علیحدہ ہے، کیا کیا فضیلت اور درجات حاصل ہوں گے اس شخص کو وہ نہیں پہچان سکتا کہ کیا ملے گا، کس طرح سے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دینے کی وجہ سے۔ آپ طے کر لیجئے، دیکھ لیجئے، کسی سے پتہ کیجئے کہ کوئی غریب مسکین ایسا ہے اس کو پورے 1 مہینے کا پہنچا دیا راشن۔ کچھ لوگوں نے جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ پتہ لگایا، ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی ایسا غریب گھر خاندان ملے جو واقعی بہت غریب ہو، کھانے پینے کے لالے ہوں، مومن ہو، تو اس کو پورے مہینے کا انہوں نے کہا کہ پورے مہینے کا 1 دن کے حساب سے کہ اتنے 1 وقت کا کھانا اتنے کا ہوگا، تو اس کو پورے مہینے کے حساب سے انہوں نے پہنچوا دیا۔ وہ لوگ ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے کہ بھیا پورا ہمارا روزہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے رسول قسم کھا کہہ رہے کہ اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کیا جب وہ اس انداز میں ہر دن کے بدلے میں صدقہ دے گا تو ان تمام چیزوں کو پالے گا جن کا میں نے بیان کیا، ان تمام چیزوں کو پالے گا جس کا بیان کیا گیا، یہ تمام ثواب پالے گا۔ روزہ رکھنے والا ہے، یہ نہیں ہوگا وہ تمام چیزوں کو پالے گا جس کا میں نے بیان کیا ہے، یہ روزہ رکھنے والا ثواب ہے۔ قل اللہ ویسے ہی پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ ویسے ہی پڑھنا پڑے گا، استغفار ویسے ہی کرنا پڑے گا، سمجھے آپ؟ یہ نہیں کہ آپ نے کھانا کھلا کے فارغ ہو گئے اب جو جی چاہے کرے، نہیں، کھانا کھلائیے، مسکین کو کھانا کھلائیے، اس انداز میں فائدہ پیجیے گا اور یہ سارے عمل کیجیے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ عمل انجام دیجیے گا۔ اگر یہاں تک تو کہا گیا، یہاں تک تو بتایا گیا ہے کہ اتنا ثواب بتایا گیا کہ چھٹے امام کے پاس تو ایک آدمی یہ کہ آیا آگے بیٹھا ایسے ہی، کہا کہ کیا تو نے رجب کے روزہ رکھا؟ کہ نہیں مولا واللہ میں تو نہیں رکھ سکا، میں بھول گیا۔ دیکھیے کس طرح سے اس کی اہمیت بتائی گئی، میں تو بھول گیا، میں تو نہیں رکھا۔ تو کہا کہ تو نے جتنا ثواب کھو دیا اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بتا دیتے خود کتنا ثواب کھو، لیکن نہیں، کہہ رہے جتنا ثواب تو نے تجھ سے فوت ہو گیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو کہنے لگا مولا پھر میں کیا کروں، کیا باقی ماندے دنوں میں روزہ رکھ لوں؟ تو ہاں باقی ماندہ دنوں میں باقی تم روزہ رکھ لو، کہ اس کا کیا ثواب ملے گا؟ کہ سکرات موت سے تمہیں نجات ملے گی، موت کی سختیوں سے نجات ملے گی، قبر کے عذاب سے تمہیں محفوظ ہو جاؤ گے، پھر کہا کہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ یہ سب رجب کے روزوں کا ثواب ہے۔ دیکھیے کس بہانے میں الگ سے بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، آدمی کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ تم نے روزہ رکھا؟ اس نے کہا نہیں مولا میں نے تو روزہ تو نہیں رکھا۔ پھر اس کو کہنا شروع کیا کہ تجھ سے اتنا ثواب فوت ہو گیا کہ جس کا اللہ کے علاوہ اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھ لوں، اگر انہیں 3 دن باقی رہ گئے تھے کہ روزہ رکھ لوں تو کیا کرے کہ تجھ کو یہ ثواب ملے گا۔ خداوند عالم پروردگار کیا تجھے سکرات موت کی سختی سے تجھے نجات دے گا، قبر کے عذاب سے، خوف قبر سے تجھے نجات دے گا، اور آخرت میں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، اور قیامت کے دن کے بڑے خوف سے تجھے نجات ملے گی، اور دوزخ سے تجھے برات ملے گی۔ کب؟ جب یہ رجب کے روزے رکھ لے گا، اگر باقی رہ گئے ہیں تو۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ يا صاحب السماء